الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. احباب گرامی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی حدیث کی کتاب مسند احمد، حدیث کی جو بڑی معتبر کتابیں ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اس کے اندر حدیث ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، وہ کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی مسئلے میں بات چیت کرتے کرتے فراجہ فی بعض کلام فقال ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. بات کرتے کرتے اس نے یہ بات بھی کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، اجعلتنی للہ ندًا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے، شریک بنا دیا ہے. ما شاء اللہ وحدہ، جو وہ اکیلا اللہ چاہے نا بس وہی ہوتا ہے، وہی کہنا ہے. اب ہم اپنے ماحول میں جائزہ لیں. او جی مولوی جی چھڈو جی، یہ کہڑیاں گلاں نے، نگیاں گلاں پیچھے تسی پے رہندے جے. مولوی بات کرے، مولوی کی بات چھوٹی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرے نا، وہاں کوئی بات چھوٹی نہیں. کسی بات کو ہلکا نہیں سمجھنا، چلو خیر سن لی نہ سنی، مانی نہ مانی، نہ. نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے جو نکلتا ہے، ما یخرج منہ الا الحق، وہ حق ہوتا ہے اور وہ دین ہوتا ہے. حدیث دین ہے، حدیث دین ہے، حدیث دین ہے. اس سب کو جتنا پکا کرے اتنا تھوڑا ہے. ہم نے حدیث کا درجہ جانا جی بس ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں جی، کون سی قرآن کی آیت ہے، او جی خیر ہے جی مولوی جی اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. اگر اتنا ہی نرم معاملہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کے لیے تو وہ عزت کے بظاہر لفظ بول رہا تھا، جو اللہ چاہے آپ چاہیں. جس طرح آج کل ہمارے کوئی شان میں کوئی لفظ بولے تو ہم اور چوڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا وبال کتنا کہنے والے پر، میرے اوپر. ہر لفظ کا کہنے والا وہ بھی محتاط ہو، جس سے کہا جا رہا اس کا بھی محتاط ہونا ضروری ہے، اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاط ہیں. آپ نے نہیں برداشت کیا. کیوں؟ اس میں اللہ کی برابری دکھائی دے رہی تھی کہ جو اللہ چاہے آپ چاہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، حقیقت کیا ہے، جو مرضی تم چاہتے پھرو، چاہت صرف اللہ کی پوری ہوتی ہے. کیا نبی علیہ السلام کی چاہت نہیں تھی کہ سارا جہان دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ جائے؟ آپ فرماتے ہیں میں کمر سے پکڑ کر ان کو کھینچتا ہوں، پھر یہ بھاگ بھاگ کر جہنم میں جاتے ہیں. اگر آپ کی چاہت پوری ہوتی
تو یہ تبت یدا ابی لہب نہ نازل ہوتی۔ کیا خیال تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کوئی ست پرایا جسے ہم کہتے ہیں غیر سے غیر؟ نہیں، آپ تو ہر ایک کے لیے برابر تھے، اور پھر اپنا ہو پھر بزرگ ہو تو اس کے لیے تو نہیں چاہتے تھے، لیکن چاہت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اس لیے اللہ کے برابری کا لفظ جب آیا سامنے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمایا جعلتنی للہ ندًا، تو نے مجھے اللہ کی مساوی کر دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کی مثل قرار دے دیا۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا اجعلتنی مع عدلاً، اللہ کے برابر کر رہا ہے تو مجھے؟ نہیں، اللہ کی برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ ناموں میں، نہ کاموں میں، کسی حوالے سے بھی یہ معاملہ جو ہے نا، کہنا کیا ہے؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، عقیدہ یہ رکھنا ہے، زبان پر یہ ہو کہ جو اللہ چاہے۔ ہاں، اگر آپ نے کسی دوسرے کی چاہت کا ذکر کرنا ہے تو وہ طریقہ بھی سکھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ وہ کیسے؟ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، یہ نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور فلان چاہے اور فلان چاہے، اور نہیں، یہ پھر اللہ کی برابری والی بات ہے۔ کہنا کیا ہے؟ ولیکن قولوا ما شاء اللہ، کہو جو اللہ چاہے، ثم فلان، پھر فلاں، برابری سے کاٹ کر اس کو پھر کے لفظ میں لا کر پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں، یہ جائز ہے؟ اللہ چاہے فلاں چاہے فلاں چاہے، یا آپ نے ایک لائن میں ایک برابر کر دیا اللہ کے ساتھ ان کو؟ نہیں، اللہ کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ بعد میں پھر اس کے علاوہ وہ پہلے سے کاٹ کر الگ ذکر کریں۔ اور مشیت تو ہماری ہے نا، ہماری مرضی ہے، ہاتھ یہاں کر لیں یہاں کر لیں، ارادہ تو ہمارا ہے، لیکن ہم اپنے ارادے میں کلی مختار نہیں، کلی مختار نہیں۔ آپ ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہیں کھڑے کھڑے، دوسری اٹھا سکتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے، چاہت ہے، لیکن نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ کی جو چاہت ہو وہ کر گزرتا ہے، فعال لما یرید، اس کو کوئی نہ رکاوٹ ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے۔ اس کی چاہت کا اور ہماری چاہت کا یہ فرق ہے۔ ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہماری چاہتے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے نا، اس سے بہت آگے ہیں۔ چاہتے بہت ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ سب سے لمبا میرا قد ہو، سب سے خوبصورت میں ہوں، سب سے صحت مند میں ہوں، سب سے مالدار میں ہوں، سب سے اچھا گھر میرا ہو، بیوی بچے، کاروبار، یہ وہ، ہر چاہت کوئی حد ہے کوئی؟ لیکن یہاں ہماری چاہتے ہیں اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس میں بہت فاصلہ رہتا ہے، اور صرف جنت ایسی جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو آپ کا جی چاہے گا وہاں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ جی چاہے گا کہ چلیں دوستوں کو مل کر آتے ہیں تو جنت ہی چل پڑے گی، یہاں زور لگاتے رہیں، گاڑی نہیں چلتی، وہ پھنس جاتی ہے، خراب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہاں جنت ہی چل پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ نے جگہ ہی وہ ایسی بنائی۔ وہاں چاہتے ہوں گی آپ کی پوری ہے، لیکن یہاں جو ہے نا ہماری چاہتے ہیں وہ نہیں پوری ہوتی اپنے طور پہ، پھر اللہ کے برابری کا درجہ بیان کیا جائے، تو یہ باتیں ہیں عقیدے کی۔ جب عقیدہ اللہ کے بارے میں خالص ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، پھر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اس درجے میں نہ ہم مانیں گے نہ بیان کریں گے۔ اور جب اللہ کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ صاف ستھرا نہ ہو، خالص نہ ہو، پھر نہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے، نہ اس کے حوالے سے کیا اس کا حق ہے، کیا اس کے لیے بات ہے، کیا وہ بات کسی دوسرے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ یہاں آ کر ہم مار کھا جاتے ہیں۔ اور یہ وہ میدان ہے جس میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال محنت کی ہے، صرف اسی میدان میں۔ مکے کے اندر کیا تھا؟ اس طرح کی 5 نمازیں تھیں لیکن اس طرح کی نہیں تھیں۔ یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، فلاں حکم ہے، فلاں حکم ہے، یہ سارے مدینے میں ہے۔ وہاں صرف اور صرف ایک ہی محنت تھی، عقیدہ۔ ان کے ذہن جو ہیں وہ خالص اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیں، پہچان حاصل کر لیں، مان لیں، اقرار کر لیں، اور پھر ان کے دل دماغ میں اللہ کے برابری والا سوال کسی دوسرے کے لیے رتی برابر نہ رہے، پھر جا کر مانج کر جس کو کہتے ہیں نا، اس طرح کا معاملہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کوئی مداہنت، کوئی لچک، کوئی کمزوری، کوئی رعایت قطعاً نہیں دیتے تھے۔ اب یہ بات بظاہر معمولی تھی، جو اللہ چاہے آپ چاہیں، لیکن آپ نے فوراً ٹوکا، اصلاح کی۔ اسی طرح یہ بھی روایت ہے مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی، اور یہ بھی مقبول روایت ہے۔
عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے را رجلا فی یدیہ حلقہ من صفر، ایک آدمی کے ہاتھ میں چھلا وغیرہ دیکھا یا کڑا دیکھا جو کہ کمزوری سے تھا۔ ہمارے بھی بہت سے چھلے لوگوں نے ورثوں نے بزنس بنائے ہوئے ہیں، یہ بچوں والا ہے، یہ کاروبار والا ہے، یہ فلاں مرض والا ہے، یہ فلاں مرض والا ہے، اور اس نے بھی کوئی اسی قسم کا بیماری کی بنا پر ایک چھلا وغیرہ یا کڑا وغیرہ پہن رکھا تھا۔ فقال ما ھذا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ کیا ہے؟ قال، اس نے عرض کیا من الواہنہ، کمزوری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے میں نے یہ پہنا ہوا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا انزعھا، اتار کر پھینک دے اس کو، فإنھا لا تزیدک الا وہنا، یہ سوائے کمزوری کے اور کچھ زیادہ نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی کمزوری ایمان میں آئے گی کہ تو اس پر ایمان رکھ کر کہ یہ چھلا میری کمزوری دور کرے گا، میرے دکھ دور کرے گا، میرے یہ بیماریاں دور کرے گا۔ تیرا اللہ جو مرض دیتا ہے اور جو شفا دیتا ہے اس سے عقیدہ چھلے پر آ جائے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مرض بھی اسی کی طرف سے، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جی فلاں سرکار نے چھلا دیا ہے، اب تو سارے مسئلے جو ہے نا دکھ دور سب ہو جائیں گے، اب کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ ایمان اعتقاد وہ چھلے پر آ جاتا ہے، اس کڑے پر آ جاتا ہے، اللہ پر ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات دیکھی تو فوراً اسے فرمایا لا تزیدک الا وہنا، یہ سوائے وہن کے، کمزوری کے اور تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن اگلی بات اس سے بھی خوفناک اور خطرناک ہے، فإنک لو مت، اگر تو مر گیا، وہی علیک، اور یہ کڑا تیرے ہاتھ میں ہوا، انگلی میں ڈالا، بازو میں ڈالا، جہاں بھی ڈالا ہے، ما افلحت ابدا، کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، تسلی کر لیں، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیا کریں کہ یہ بات ہے یا نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ معمولی سا چھلا کڑا، یہ جو آج کل ہمارے فیشن میں بھی بچے جو ہیں نا وہ ہندوؤں کے ہاں وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ دھاگا سا انہوں نے باندھا ہے، ہمارے بھی نوجوان بچوں نے، اور ہم امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں، اور گھر میں بچے نے یہ سب کچھ ہندوؤں والا کام کر رکھا۔ کبھی باپ نے اسے نہیں کہنا، جو ساتھ کھڑا ہو گیا نا نماز پڑھنے، اس کی شامت بابے نے ضرور لانی ہے، تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا۔ اور گھر کے اندر ہندو تہذیب غالب ہو رہی ہے، ہندوؤں والا کلچر جو ہے وہ چھا رہا ہے، اور بابا جی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ خدا را اپنے ایمان جو ہے ان کی اصلاح کریں، فکر کریں، اپنی بھی کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے بچوں کا بھی خیال کیا کریں، اپنی بیوی کا بھی خیال کیا کریں، اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کا بھی خیال کیا کریں کہ ان کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو ما افلحت ابدا، جو اس درجے میں اس کو لے جائے کہ اس بیچارے کی فلاح ہی نہ ہو۔ یہ کوئی بلائی نہیں کہ وہ دوزخ کے دمبے بنے، آپ جنت کے مہمان بنتے پھرے۔ بھلائی یہی ہے کہ اپنے ساتھ ان کو بھی جنت کا مہمان بنانے کی کوشش کریں۔ جو بھی برائی، کمی، کوتاہی، غلطی، خطا نظر آئے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اچھے طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ دین سے ہی جائے، گھر سے ہی جائے، اچھے طریقے سے بھی معاملہ سنبھالا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف اب یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کہنے کی جرت نہیں کرتے، وہ جی انہوں کا مسئلہ سانوں کی، باقی ہر بات میں ہم ٹوکتے ہیں، بچہ بیٹا ایسے نہیں، بیٹا ایسے نہیں، بیٹا ایسے نہیں۔ جب دین کی باری آتی ہے وہ جی ان کا مسئلہ جی بس جی جیسے چاہے کرتے پھریں، ڈرتے ہیں، یا ہمارے دل میں وہ اہمیت نہیں جو دین کی ہونی چاہیے، جو دین کی اہمیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ دین سب سے افضل نہیں تو سمجھ لیں کوئی دین نہیں، یہ کاٹو مال نہیں ہے دین ہمارا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، سب سے اعلیٰ نعمت ہے، نبی سب سے افضل، اور نبیوں پر جو نعمت اتاری وہ دین ہے۔ انسانوں میں نبیوں سے کوئی افضل نہیں، اور ان نبیوں میں بھی سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے امتی ہونے کا ہمیں شرف ہے۔ اب وہ کیا دے کر گئے تھے؟ وہ تو اپنی آل اولاد کے لیے بھی وراثت نہیں چھوڑ کر گئے، کیونکہ اللہ نے نبیوں کا اصول ہی یہی رکھا ہے کہ نبی اپنی دنیا کی وراثت نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی چھوڑ کر کیا جاتا ہے؟ دین چھوڑ کر جاتا ہے، ایمان چھوڑ کر جاتا ہے، عقیدہ چھوڑ کر جاتا ہے، دین کی دنیا کی یہ دین کی جو باتیں ہیں وہ ساری سمجھا کر جاتا ہے۔ اس لیے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت ہے۔
اور اس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اندر اسی بات پر زور دیا تھا کہ ایمان عقیدے میں اللہ کے ساتھ مشرک وہ ہوتا ہے، بہت دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کرتا ہے، داعیہ وہ ہوتا ہے جو مانتا ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، کافر جو ہے وہ ہے لیکن میں نہیں مانتا، ہر کیٹیگری کا فرق ہے۔ مشرک جو ہے وہ اللہ کا منکر نہیں ہوتا، مانتا ہے لیکن ساتھ کھڑا کرتا ہے، کسی کو اللہ کے برابر کسی طرح بھی کھڑا کرے یہ جائز نہیں۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو بھی اللہ کو ماننے والا ہے اس کا ذہن جو ہے اس کو صاف کرنا ہے، اس کے ذہن کے اندر دوسری جتنی عظمتیں بڑائی ہیں اللہ کے برابر ان کو نکالنا ہے، اللہ کے برابر کسی کے لیے نہیں ماننا ہے۔ اب اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ 13 سال آپ نے محنت کی۔ اگر وہ تصور ذہن میں نہ آئے تو آج کا ذمہ دار جو ہے اس کی محنت کو دیکھ لیں۔ اب گندم کی کاشت کے دن ہیں آج کل، اب ذمہ دار جو ہے وہ زمین بنجر ویران وہ سیم اور تھور کلر کی ماری ہوئی اور اس کے اوپر سیدھا جا کر بیج ڈال دیتا ہے، نہیں، جو بھی سمجھدار ذمہ دار ہے ہل چلاتا ہے سہاگا مارتا ہے، ہل چلاتا ہے سہاگا مارتا ہے، ہل چلاتا ہے سہاگا مارتا ہے، 4 5 دفعہ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ پاگل ہے، خرچہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ضروری ہے اس کاشت کے لیے جو آپ کرنے والے ہیں۔ اگر صحیح زمین تیار ہوگی تو فصل کی کاشت جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی، بعد میں پیداوار بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر زمین تیار نہیں کی، ویسے بیج اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا جو آپ ڈال دیں وہ سب بیکار جائے گا، اس میں ایک دانہ بھی نہیں اگے گا، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ دن رات اس کے کھلے ہوئے ورق ہیں، ان ورقوں کے اندر، ان دن رات کے اندر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ذمہ دار آج کل جو گندم کے لیے کھیتوں کی تیاری کر رہے ہیں اس سے بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جس طرح یہ زمین تیار کر کے پھر بیج ڈالتے ہیں، بعین ہی ایمان کی فصل کے لیے پہلے جو ہے وہ زمین تیار کرنا ضروری ہے، اور اس زمین کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدے کے اندر نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے ناموں میں، نہ اللہ کے کاموں میں کوئی برابر نہیں ہونا چاہیے۔ قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، ہر اعتبار سے یکتا ہے، الصمد بے نیاز ہے، کوئی ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی کسی طرح کا اس کے برابری والا نہیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی جتنی مانے وہ تھوڑی ہے، لیکن اسے یہ نہ کوئی سمجھے کہ اس میں دوسرے کی تنقیص ہو رہی ہے۔ اللہ کو جتنا اونچا کریں، اپنے آپ کو دوسروں کو جتنا نیچا کریں، اتنی ہی عبادت کی اعلیٰ سٹیج آپ کو، اعلیٰ درجہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ کھڑے کھڑے پیشانی اپنے نیچے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی عظمت اور اپنا جھکاؤ، اپنی عاجزی، اپنی ذلت، یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اعلیٰ پیشانی تیرے لیے نیچے زمین پر لگا دیا، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی عظمت کے جتنے بت تھے، جتنی بڑائیاں میرے دل میں میری تھی، سب نکال باہر کی ہیں، میں جھک گیا ہوں آخری درجے تک، اب آگے زمین آ گئی، اس سے زیادہ میں جھک نہیں سکتا۔ لیکن تیری بلندیاں العلی العظیم، تو عالی ہے، پتہ نہیں ہے کہاں تک تیری عظمتیں ہیں، عظمتوں کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے، بلند ہونے کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک طرف اس کے لیے یہ تصور رکھنا ہے، اپنے لیے یہ تصور رکھنا ہے، اور اپنے ساتھ جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی یہی رکھنا ہے۔ مخلوقات میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تھوڑی سی اسمیل آئی نبی علیہ السلام کو، تھوڑی سی بو آئی نظر کہ یہ مجھے اللہ کے برابر کر رہا ہے، فوراً ٹوکا، اجعلتنی للہ ندا، تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ یہ ہے وہ عقیدے کی زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی۔ اب ہمارے ہاں کیا تصور بن گیا؟ چھوٹ دے جی باجی، نمازیں پڑھنی شروع کر دو، صدقہ خیرات، چلو بھی آؤ عمرے پہ چلتے ہیں، حج پہ چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور پیچھے بنجر زمین ہے، کلر والی، سیم والی زمین ہے، برباد زمین ہے، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ لیکن اللہ ہمارے اس قسم کی نمازیں، ہمارے اس قسم کی نیکیوں کے جو معاملے ہیں، صدقہ خیرات کی شکل میں، حج عمرے کی شکل میں، قطعاً اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شہنشاہی، اس کی بادشاہی ان چیزوں کی محتاج نہیں۔ یہ سب کچھ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہمارے ان کاموں سے
اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نیک سے نیک کے درجے میں سارے چلے جائیں، اللہ فرماتا ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں رتی برابر اضافہ نہیں، بگڑ جائیں سارے کے سارے، شیطان سے آگے نکل جائیں سارے، ما ناقص فی ملکی شیئا، اللہ کہتا ہے میری بادشاہی میں رتی برابر کمی بھی نہیں ہوتی، تمہاری نیکی سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں، تمہارے بگڑنے سے میری بادشاہی میں کوئی فطور نہیں آئے گا۔ اس کی شان تو یہ، وہ تو بے نیاز ہے، یہ سب کچھ اپنے لیے ہے۔ اس لیے بہت دفعہ میں عرض کرتا ہوں اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کی عظمت میں ہم نے کوئی اضافہ نہیں کرنا، کرنا کیا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے، اس لیے خدا را اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اور وہ بندہ بڑا ہی کنجوس ہوگا اگر اپنی تو فکر کرے، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ کرے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں یہ بھی حکم دیا کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال گھر بار والے جائیں ان کی بھی فکر کرو۔ پھر اچھا کن کو شمار کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، دوسروں کو بھی حق سناتے ہیں۔ اور جب آپ حق سنائیں گے، حق کڑوا ہوتا ہے، حق میٹھا نہیں ہوتا، وہ ہضم نہیں ہوگا، بڑے پیارے انداز میں سنائے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا پیارا انداز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن ہضم ہوتا تھا، حق نہیں ہوتا۔ پھر اس پر آپ کو تکلیفیں آئیں گی، تانے مینے پتہ نہیں کیا کچھ، وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرنا پڑے گا۔ یہ سارے مرحلے ہیں، لیکن کس لیے؟ کہ تاکہ میرا بھی ایمان عقیدہ جو ہے وہ بھی درست ہو جائے، میرے جو ملنے جلنے والے ہیں عزیز و اقارب ان کے لیے بھی۔ یہ صرف تبلیغی جماعت کا فرض نہیں دین کی دعوت دینا، بلغوا انی ولو آیا، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ ایک آیت کا بھی پتہ چلا، ایک مسئلے کا بھی کسی درس میں جمعے میں کوئی آپ نے بات سیکھ لی، اب اس کو صرف اپنے لیے، یہ ہمارا فریضہ نہیں، اس کو آگے پہنچانا ہمارا فریضہ ہے۔ جو پتہ چلے اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ بیٹھے ہیں شیخ صاحب، وہ 88 فاٹک پہ حاجی صاحب کی دکان ہے، ان کا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا شیخ جی تہاڈا جمعہ سن گیا کہ سارا سانو سناؤندے نے، سارا سانو واز کرتے ہیں۔ دلی خوشی ہوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے جو آتا ہے سنتا ہے، پہلی بات، سو کر نہیں برباد کرتا اپنا وقت، ہفتے کے بعد یہ اللہ وقت دیتا ہے، تھوڑا سا ظہر کے 2 فرض کاٹ کر یہ وقت اللہ نے رکھا جمعے کا۔ پھر جو سنتے ہیں اس کو پھر آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انبیاء کا مشن ہے، انبیاء یہی کام کرنے آئے تھے، اللہ کا پیغام ملا، آگے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ ہمیں جہاں سے بھی کوئی بات صحیح دین کی سمجھ آئے اس کو سمجھیں، مانیں، پھر اس کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کریں، تاکہ میرا عقیدہ بھی درست ہو جائے، میرا عمل بھی درست ہو جائے، میرا دین جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور میری نجات کا بھی سامان بن جائے۔ لیکن میرے ساتھ ساتھ باقی کا جس کا بھی فائدہ ہو سکے اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ یہ مولویوں کا صرف ممبر پہ چڑھ کر آواز کرنا ہے، یہ صرف مولویوں کا فریضہ نہیں، یہ اسلام ہے، یہ ہندو مت نہیں، وہاں بامن ہیں، ان کا کام صرف یہی آواز کرنا ہے، بڑے نیک پارسا بن کر بیٹھ رہنا، ساری باقی جہان جو ہے وہ کمائے گا۔ جس طرح ہمارے یہ جو اللہ والے بظاہر شمار ہوتے ہیں، انہوں نے ایک عجیب سا معاملہ جو ہے وہ اپنے لیے خاص کر لیا، وہ کیا؟ دنیا کمائے گی، ہم تو بیٹھے بٹھائے کھائیں گے، لوگ جہاں کمائیں گے لوگ ہمیں چڑھاوے چڑھائیں گے، وہ لائیں گے ہم کھائیں گے، ہم نے ہاتھ نہیں دورہ کرنا، ہم نے کوئی کام پتہ بھی نہیں توڑنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائیں، نبی علیہ السلام نے تجارت بھی کی، نبی علیہ السلام نے جہاد کے ذریعے مال غنیمت جو ہے وہاں تک رسائی کے لیے ساری کوششیں کی یا نہیں کی؟ آسمان سے سونے چاندی کی بارش کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ ہیں۔ سب سے پہلا عقیدے کی اصلاح، پھر وہ صرف اپنی تک نہیں، اس کو آگے بھی پھیلانا ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اس کامیاب زمیندار کی طرح جو اپنی کھیت کی تیاری کرتا ہے، خوب تیاری کرتا ہے، پھر اس کے بعد اچھا بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اچھی فصل جو ہے اس کا مالک بھی بنتا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا اگر عقیدہ نہیں، زمین تیار نہیں کی، آپ نے عمل کیے، کم عمل کیے، بے تحاشا کیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے، تصلیٰ نارا حامیہ، جائیں گے جہنم میں۔ اس لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں کہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ کسی کی یہ نیت نہیں، لیکن یہ عمل میرا قبول ہو، اس کے لیے جو بنیاد ہے پہلے اس کی فکر ضروری ہے، جو اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ بڑی بڑی جماعتوں کے نائب امیر تک لوگ پہنچ جاتے ہیں اور عقیدے کا گند کہ مزاروں پہ جا کے چادریں بھی چڑھاتے ہیں، وہ گند اسی طرح ہوتا ہے، کیا فائدہ؟
اتنے بڑے جماعتوں کے نام، اتنے بڑے عہدے ان کے پاس، لیکن دین کا یہ حال ہے، یہ دین کا حال ان کا، اتنا پتلا دین، اتنا پتلا دین، یہ کیا دین کو سمجھیں گے، کیا دین کو لائیں گے، کیا دین کو نافذ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے آج کل ہمارے پاس یہ زمیندار کا جو کھیت تیار کرنے کا عمل ہے، بہترین سبق ہے۔ کتنا زور لگاتا ہے پیلی کو تیار کرنے پر، کھیت کو تیار کرنے پر، تاکہ جو میں کاشت کروں پھر وہ کاشت جو ہے مجھے اچھی فصل بھی دے۔ تو پہلی بنیاد عقیدے کا درست کرنا، یہ زمین کے برابر اس کو سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد بہت زمین تیار کی، بہت زمین تیار کی، اور اس کے بعد بیج ڈالے ہی نہ، بیج ڈالے ہی نہ۔ اٹھا لے گا گندم 60 70 80 من 100 من اٹھا لے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں، ایک دانہ بھی نہیں ملے گا، بیج نہیں ڈالا۔ اور ادھر دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے، نسلی ہم مسلمان ہیں، باپ دادا پتہ نہیں کتنی پشتوں سے، نماز ایک بھی نہیں، سال کے بعد عید کی نماز بھی نہیں، 7ویں دن جمعہ بھی نہیں، اور توقع کیا ہے کہ جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں، جنت میری ہے، جنت میرے باپ کی ہے، جنت میں نے جانا ہی جانا ہے۔ بیج ایک نہیں ڈالا اور انتظار کر رہا ہے اس بیوقوف زمیندار کی طرح، کیا پتہ نہیں کتنی گندم میں اس میں سے اٹھاؤں گا۔ اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے، اور اس کے لیے یہ سبق ہے ہمارے لیے، کوئی عمل کریں گے اور پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو تب جا کر یہ اس کھیتی میں بوٹے لگیں گے جن کے نتیجے میں ہمیں کچھ ملے گا۔ عمل بھی ہم نے کرنا ہے، اور ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ غلط ہمیں سبق ملا ہے کہ صرف اللہ کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں، ایمان جو ہے ماننا بھی ہے، دل سے ماننا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، والعمل بالجوارح، یہ جو اعضاء ہیں ہاتھ پاؤں، ان کی مدد سے عمل بھی کرنا ہے، پھر جا کر ایمان پورا ہوتا ہے، پھر جا کر۔ ورنہ تو شیطان بھی کہتا تھا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب جب اللہ کے ڈر کی بات کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو اللہ کو مانتا ہے تو کہتا ہے نا، ڈرنا یہ مومنوں کی صفت ہے۔ کیا یہ اس کے لیے کافی ہے؟ نہیں کافی، کیوں؟ باقی عمل ہی کوئی نہیں خیر والا، اللہ کی اطاعت والا، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہی نہیں۔ ہم ساری زندگی پہ دینی کی گزار کر یہ امید رکھ کر بیٹھے ہیں کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا نماز پڑھے نہ پڑھیں خیر ہے، زکوٰۃ کے قابل اللہ نے بنایا بطور شکرانہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو نے دینے والا بنایا، اوپر والا میرا ہاتھ بنایا، لینے والا ہاتھ نہیں بنایا، تیرا میں جتنا شکر ادا کروں تھوڑا ہے۔ پھر تو اور مہربان ہے کہ سال کے بعد مانگتا ہے، پھر تو اور مہربان ہے کہ سر 100 کے بعد 2.5 روپے۔ اللہ کی حد ہے کوئی مہربانیوں کی، لیکن ہم وہ بھی نہیں دیتے۔ کتنے ہیں جو صحیح زکوٰۃ عشر نکالتے ہوں، یقین جانے اگر عشر زکوٰۃ کا صحیح نظام ہو، کوئی غریب آپ کو نہ نظر آئے۔ اتنے مالدار ہر شہر میں بیٹھے ہیں، ہر گاؤں میں اتنے بیٹھے ہیں لوگ، تو یہ ساری غربت جو ہے فوراً ختم ہو سکتی۔ بڑا زبردست اسلام کا یہ نظام ہے غربت کو ختم کرنے کا۔ دوسری طرف جن کو مال ملتے ہیں ان کے لیے بھی ایمان عقیدے کو پختہ کرنے کا کہ میرا ایمان اس دولت پر نہیں، کاروبار پر نہیں، میرا ایمان اس کو برکت ڈالنے والے پر ہے۔ یہ سبق ہوتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے۔ بہرحال تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے یہ بھی شرط ہے۔ اگر معاملہ درست ہوگا پھر تو یقیناً انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہت اچھے صلے ہیں، اور اگر معاملہ درست نہ ہوا تو پھر اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے جس میں آج ساری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے ذاتی معاملے میں غیرت مند اتنے ہیں، 5-7 آپ کے بچے ہوں، کسی ایک بچے کے حوالے سے کسی دوسرے کی شراکت رتی برابر برداشت کرتے ہیں؟ 5 تو میرے ہی ہیں، چھٹا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کوئی حصے دار بھی ہے۔ یہ غیرت کا سوال ہے، اتنی بات جو ہے نا وہ بھی ہمیں قبول نہیں، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے، لیکن یہ جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے اندر تو اتنی غیرت، فمن اغیر من اللہ، تو اللہ سے زیادہ غیرت والا کون ہو سکتا؟ اس کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ میری مخلوق کو میرے برابر کھڑا کیا جائے، میری مخلوق کو میرے برابر اس کو وہ درجہ دیا جائے جو میرا درجہ ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف قرآن میں اعلان کر دیا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور شرک ایسی نجاست ہے، ایسی نحوست ہے، ایسی پلیدی ہے، ایسا گند ہے، اور یہ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے،
شرک پلیدی ہے، پلیدی یہ کوئی خیر والی چیز نہیں، اور اتنی پلیدی ہے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ لوگوں کو اللہ نے جو کھیتیاں دی ہیں، فصلیں دی ہیں، جو جانور دیے ہیں، پیدا کیے ہیں ان کے لیے، ان میں سے اللہ کا حصہ انہوں نے مقرر کیا۔ اچھی بات ہے، وہ دینے والا ہے، اس کا حصہ رکھا ہے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حصہ ہو گیا، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یہ اللہ کے مقابلے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کی، سال کے بعد اللہ کی قربانی بھی، اور جب میلہ آیا مزار کا بکرا بھی اسی طرح، جس طرح اللہ کے نام کے لیے قربانی کا بکرا ہے، مزار کے نام کا بھی بکرا جو ہے وہ بھی پکا ہے۔ کیا کیا؟ ھذا للہ، یہ تو اللہ کا حصہ ہو گیا، گندم آئی عشر اللہ کے لیے بھی نکالا، لیکن جو مزار کا چڑھاوا ہے وہ 10-20 من گندم وہاں بھی پہنچ رہی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے برابر جو اس کی مخلوق تھی، زندہ یا مردہ، جو کچھ بھی تھا، ھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فما کان لشرکائہم، جو انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے، جو انہوں نے خود گڑھے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے ہیں، یہ ان کا حصہ جو ہے فلا یصل الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کو نہیں جاتا۔ اللہ اتنا نامحتاج ہے، نہ اتنا ہی مشرکوں کے مال کا ضرورت مند ہے کہ یہ ان کا مال جیسے تیسے، جیسے مولوی سب سے نیک مولوی ہے نا، اور اللہ کا گھر سب سے پاکیزہ جگہ ہے، کبھی مولوی نے احتیاط کیا کہ یہ پیسہ آ رہا ہے حلال کا آ رہا ہے حرام کا آ رہا ہے، جائز آ رہا ہے ناجائز آ رہا ہے، کبھی غور کیا؟ کبھی پیسہ لینے والے کو ٹٹولا ہے، پرکھا ہے کہ حضرت آپ کی کمائی سود کیا، میں نے نہیں لینا، جاؤ لے جاؤ یار، کچھ نہیں ہوتا، نہ مسجد گرے گی نہ مدرسہ برباد ہوگا، اللہ چلانے والا ہے۔ مولوی کو تو بس ایک ہی عرصہ کہ پیسہ آئے، جہاں سے آئے جیسا آئے بھاڑ میں جائے۔ یہ مولوی کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں معاملہ۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ ایسے مشرکوں کے جو حصے اللہ کے لیے نکالتے ہیں اللہ وہ بھی نہیں قبول کرتا، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے وما کان للہ، جو انہوں نے اللہ کے لیے نکالا تھا، فہو یصل الی شرکائہم، ان کے شریکوں کو تو وہ اللہ والا بھی چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف کچھ نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے الگ کیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر کے کیا، اس کا بھی رکھا اللہ کا بھی رکھا، اس کے لیے بھی حصہ نکالا اللہ کے لیے بھی نکالا، اور یہ ہے وہ عقیدے کا گند کہ عقیدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے جتنا خالص کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ معاملے جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں، اور یہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں یا کرتے بھی ہیں، صرف دیکھتے نہیں کرتے بھی ہیں۔ کتنے ہیں جن کا تھوڑا سا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے وہ چھلے وہ یہ وہ سارا کو جو ہے وہ لینے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں، اور وہ آگے سے بظاہر موحد ہے، میں سن کر حیران ہوں ایک بڑے موحد کا نام کہ وہ پورا جادو کا جو ہے نا وہ سلسلہ اس نے شروع کر رکھا ہے، یہ دم درود کرتا تھا جنات وغیرہ کے حوالے سے، کاروبار چل گیا، اب وہ پرواہی کچھ نہیں اس کو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ جادو کی کمائی حرام ہے، کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی صفائی دی کہ وہ جادو کا کام جو تھا وہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے، یہ جادو والے سلسلے جتنے ہیں یہ کفر ہے، قرآن کی زبان ہے یہ۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من اتی کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو آیا ان لوگوں کے پاس یہ پوچھنے کے لیے، یہ اپنے مسئلے مسائل جو ہیں غیب کے معاملات جو ہیں وہ حل کروانے کے لیے، فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے جی، وہ اسی پوچھ نہیں گئے تھے۔ آپ پوچھنے کے لیے جو کہہ رہے ہیں نا کہ پوچھ کے لیے گئے تھے، وہ پوچھ کے لیے نہیں گئے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو کچھ آپ پوچھنے گئے ہیں وہ اس سے غائب ہے، جس سے آپ پوچھنے جا رہے ہیں کہ میرا زیور کس نے چرایا، میرا یہ معاملہ کیسے ہوا، کہ وہ سامنے تھا نہیں تھا، اس سے غائب ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ یہ غیب جانتا ہے، اور غیب تو اللہ جانتا ہے۔ اب آپ نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کے برابر کر دیا، یہی عقیدے کا گند ہے، یہی شرک ہے۔ کسی کو کسی حوالے سے کسی طرح سے بھی ساتھ کھڑے کرتے چلے جائے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ میں اللہ کے لیے مسجد میں بھی جھکتا ہوں، اور جب قبر پر جاتا ہوں وہاں بھی جھک جاتا ہوں، ہیں کہ نہیں؟ یہ ساری قبروں کی رونقیں کن سے ہیں؟ کوئی سکھ آ کر سجدے کرتے ہیں، ہندو آ کر سجدے کرتے ہیں، عیسائی جا کر آپ کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، یہ کلمے والے پر کرتے ہیں، یہ سارے کلمہ کو کرتے ہیں۔
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ عقیدہ درست نہیں، عقیدے کی زمین جو ہے اس پر جو محنت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، اور چھوٹتے ہی نماز روزہ یہ وہ شروع کر دیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ادھر اللہ کے ہاں بھی سجدے کرتے ہیں، وہاں جا کر مزار میں بھی سجدے کرتے ہیں۔ جو تعظیم اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہی تعظیم انہوں نے گھروں میں تصویریں رکھی ہیں، صبح ان تصویروں کے سامنے بیٹھ کر اسی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس دل کے اندر آس، امید، خوف، بھروسہ، توکل جو کچھ بھی ہو وہ میرے رب کے لیے ہونا چاہیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہے، اللہ کو بھی داتا مانتے ہیں، اور جس کو یہاں بزرگ کو داتا مانتے ہیں، صرف داتا نہیں، ساتھ گنج بخش بھی مانتے ہیں، ساتھ گنج بخش بھی مانتے ہیں، چھوٹا داتا نہیں، گزارنے بخشنے والا۔ کون ہے جس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کی فکر ضروری ہے۔ زمیندار بیج ڈالنے سے پہلے پیڑی کھیت تیار کرتا پھر بیج ڈالتا ہے۔ نمازیں بعد میں ہیں، روزے بعد میں ہیں، یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر عقیدہ درست نہ ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باتیں بے شک کسی کو کڑوی لگیں لیکن حقیقت ہے، ان باتوں کو تو تولے جا کر تول کر چیک کریں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ کیا اللہ اس قسم کا، آپ ایک قطرے پیشاب والا دودھ پسند نہیں کرتے کیونکہ نجس ہے، پلید ہے، اور اللہ یہ شرک والا آپ کا سارا صدقہ خیرات، نمازیں، یہ وہ سب کچھ قبول کر لے گا؟ قطعاً نہیں قبول کرے گا، قطعاً نہیں قبول کرے گا۔ اور یہ آیت آپ کو سورہ انعام کی سنا دی ہے، اس لیے دیکھا کریں، عقیدے کی بات ہو وہاں دیکھیں، خالص اللہ کے لیے جو معاملے ہیں وہ اللہ کے لیے رکھیں۔ نظر نیاز، صدقہ خیرات کی بات ہے تو وہ بھی ایک طرف قربانی کے بکرے، دوسری طرف مزار کے بکرے، کوئی فائدہ نہیں قربانی کا۔ اللہ کہتا ہے وہ بھی گئی ادھر، مشرکوں کی طرف گئی، تمہارے جھوٹے خداؤں کی طرف گئی جو تم نے گڑے ہیں۔ ان یا الا اسمان سب میں تم ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ اللہ کہتا ہے میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری، میں نے کسی کو داتا، گنج بھائی، غوث، مشکل کشا کوئی نہیں بنایا، وہ صرف میں ہی۔ اللہ کہتا ہے میں ہوں، صرف اور صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے دیکھا کریں کہ یہ معاملے جو ہیں وہ برابری کے حوالے سے، قول کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے خالص جو ہے نا اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بات اتنے پہ نہیں بنتی۔ زمیندار پیڑی تیار کر لی، کھیت تیار کر لیا، اچھی بات ہے، اچھے سے اچھا بیج لا کر ڈال لیا، بر وقت ڈال لیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی حفاظت نہیں کی، اس کی حفاظت نہیں کی، اس کو کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اجاڑنے والے اس کی فصل اجاڑ دیں گے۔ وہ بھیڑ بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ بھینس گائے بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی تیار فصل کو آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دیں۔ دشمنوں سے، برباد کرنے والوں سے، اجاڑنے والوں سے بھی کھیتی کو بچانا لازم ہوتا ہے۔ یہی معاملہ نیکی کا ہے، نیکی کرنا بھی لازم ہے، اور یہ آسان ہے اس کی نسبت اس نیکی کی حفاظت سے۔ نیکی کرنے سے نیکی کی حفاظت کہیں مشکل ہے۔ یقین جانے جس وقت ہم کہتے ہیں نا، وہ سویرے جس وقت میں جا گئی نا ککڑ مانگ دے انڈیا سے، جو آپ تہجد کے لیے اٹھے تھے، جو آپ نے تہجد پڑھی تھی، اس ریاکاری کے ذریعے آپ نے برباد کر لی، برباد کر لی۔ سوچ کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تہجد گزار ہے، یہ اٹھتا ہے، جلدی اٹھتا ہے۔ یہ ریاکاری ہے، الریاء شرک، ریاکاری شرک ہے۔ نیکی کرنی ہے لازمی، اپنی مرضی سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہی سب سے افضل طریقہ ہے۔ لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ ہم کسی نہ کسی موڑ پر آ کر اپنی نیکی جو ہے خام خواہ، ضرورت کوئی نہیں، ایک ہے آپ تبلیغ کے لیے، ایک ہے آپ شوق پیدا کرنے کے لیے کہ چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، آپ نے لوگوں کے سامنے جو اللہ نے توفیق دی ہے، 5 روپے، 5000، 5 لاکھ، جو بھی توفیق دیا آپ نے لا کر رکھ دیا، چلو کوئی دوسرا دیکھ کر اور ڈالے گا۔ آپ نے نفل شروع کیے مسجد میں آ کر، میں آیا یار نفل پڑھ رہے ہیں، چلو میں بھی پڑھ لوں، ایک دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ شوق جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ریاکاری نہیں ہے، آپ اپنی نیک نیتی سے ہیں۔ وہ اگر کوئی ایسا موقع ہو، لیکن ایک ویسے ہی مجلس میں بیٹھے ہیں ٹور شور جمانے کے لیے، اپنی نیکی ثابت کرنے کے لیے، وہ جی اس وقت یہ تھا، اس وقت یہ تھا، جب میں نے یہ پیسے دیے وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سارے نیکی کو برباد کرنے کے معاملے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ بیج بھی ڈالنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ بیج کے برابر ہمارے ہاں کیا ہے، دین میں نیکی ہے، لیکن اس چوکس چکنے ذمہ دار کی طرح
جو بی ڈالنے کے بعد گھر سو نہیں رہتا، اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے، بھیڑ بکریوں سے بھی بچاتا ہے، گائے اور بیل جو ہیں ان سے بھی، یہ بھینسوں سے، ہر طرح کے جتنے بھی اجاڑنے والے ہیں، وہ جو جنگلی جانور ہیں جو آپ کی فصلیں برباد کرنے والے ہیں، ان سے بھی بچاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی جو نیکی کی ہے اس کو بچانے کی بھی پوری فکر کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح ایک دانے سے ایک پودا، پھر اس میں سٹے لگتے ہیں 7، ہر سٹے میں 100 دانہ اللہ نے گنا ہے، ایک دانے کے 700 دانے کی مثال دیا۔ آپ کی سائنس بہت پیچھے ہے، یہ زراعت والے لگائیں زور، جب اللہ نے مثال دیا اس کا مطلب ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے ہو سکتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، 7 سنابلہ، 7 بالیاں، 7 بالیوں 7 سٹوں میں 100 دانہ کر کے ایک دانے سے 100۔ تو یہ نیکی ایسی کرنی ہے، ایسی کرنی ہے کہ ایک دانے کے 700 دانوں کی طرح اس ایک نیکی کے بدلے میں جنت میں میرا بوٹا لگ جائے، جنت میرا محل بن جائے، میری جنت آباد ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں میں جنت والا ہو جاؤں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کل جب وقت آئے تو وہ سارا سراب ہو، دھوکہ ہو، میرے پلے کچھ بھی نہ آئے، میں سمجھوں بڑی نیکیاں کر کے گیا ہوں لیکن ساتھ ساتھ برباد بھی کر لی ہوں، اور وہ اس طرح برباد ہوتی ہیں ریاکاری، دکھلاوا وغیرہ کے ساتھ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذمہ داروں سے یہ کھلی ہوئی دنیا کی کتاب سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار ایک ہی بات آج کر رہا ہوں کہ جس طرح ذمہ دار زمین تیار کر رہا ہے، اس طرح اپنے عمل سے پہلے اپنے عقیدے کی زمین اس کو صاف کریں، ہموار کریں، جو گھاس پھوس ہے، جو کچھ ہے دائیں بائیں کے لیے رکھا ہوا آپ نے اپنے ذہن میں نکال دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کچھ اللہ کے لیے کر لیں، یقین جانے کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے کر لیں۔ پھر اس کے اندر بر وقت ذمہ دار کاشت کرتا ہے، اب گندم کی کاشت کے دن ہے، آج کل کر رہا ہے، نماز کا وقت ہے، وہ وقت ہے، اس وقت پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، بعد میں ٹکرے ہی ہیں، فائدہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں، بغیر شرعی عذر کے نمازیں لیٹ نہ کریں۔ زکوٰۃ کا وقت آ گیا تو چاند کا جو سال ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے۔ یہ انگریزی جو ہے یہ 10 دن زیادہ کر دیتا آپ کے، 10 دن کا بوجھ آپ پر رہ جاتا ہے، اس لیے اپنا حساب چاند کے ساتھ کیا کریں زکوٰۃ کا بھی۔ اللہ حج عمرے کی توفیق دے، اللہ حاصل کیا، جو بھی نیکیاں وہ کریں اور پھر ان کو محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمیں اس راستے پر لائے جس کے نتیجے میں جو کچھ بھی کرے اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ابھی جمعے سے پہلے نا یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ بیمہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کہ اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی آگاہی کر دیں۔ تو بیمے والا آپ کے پاس آتا ہے، آپ یہ پیکیج ہے، یہ پیکیج ہے، یہ پیکیج ہے، اور آپ یہ پیکیج ہے لے لیں، اور اس کے نتیجے میں ہر مہینے آپ نے اتنے پیسے جمع کروانے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے جینے مرنے کا لیا ہے تو جی آپ نے بے شک ایک قسط دی ہے، اور اس کے بعد آپ مر گئے، آپ کا 10 لاکھ کا بیمہ تھا، آپ کے بچوں کو 10 لاکھ مل جائے گا۔ اس طرح ہوتا ہے نا، یہ بیمے والے جو ہیں یہی ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں اور اس طرح سودے کرتے ہیں۔ اب اس سودے پہ غور کریں، آپ نے ایک قسط دی، 2 قسطیں دی، 10 قسطیں دی، 1000 روپیہ قسط دی، 10 قسطیں دی، 10,000 ہو گیا۔ بیمہ آپ کا تھا 10 لاکھ کا، وہ آپ کو ملے گا کس کے بدلے میں؟ 10,000 کے بدلے میں۔ دنیا کا کوئی کاروبار مجھے دکھا دیں کہ 10,000 آپ خرچ کریں اور اتنے تھوڑے پیریڈ میں آپ کو 10 لاکھ مل جائے، کوئی دنیا کا ایسا کاروبار نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون سا کاروبار ہے جس کو اسلام میسر کہتا ہے؟ جوا۔ یہ جوا ہے، یہ جوا ہے کہ چلو جی تکا لگ گیا، مر گئے تو بچوں کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب بچوں کے بارے نیارے تیری ذمہ داری ہے، جس نے پیدا کیے وہ اس کی ذمہ داری، وہ خود ہی سنبھالے گا، خود ہی پالے گا۔ تو حرام کا راستہ کیوں اختیار کر کے مر رہا ہے؟ اس لیے یہ بیمے وغیرہ جو ان کے چکروں میں نہ پڑیں، یہ سارے غلط ہیں، کوئی ان کے جواز کی جو گنجائش نہیں ہے۔ بات سادہ سی ہے، آپ کا خرچہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں جو ملتا ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں، اور دنیا کے کاروباروں میں یہ سلسلہ نہیں ہے، لہذا یہ سلسلہ غلط ہے۔
پھر وہ بڑے نا جی دیندار بنتے وہ جی فلاں حضرت صاحب کا فتویٰ ہے، فلاں کا فتویٰ ہے، اور یہ قسم کی خدمت ہے۔ میں نے کہا جی مانا، میرے ساتھ بہت دفعہ ان کی باتیں ہوئی ہیں وہاں، میں نے کہا جی مان لیا آپ کی بات، آپ ایسے کریں کہ ایک موٹر سائیکل پہ دو جا رہے تھے، ایک کی بیمہ پالیسی تھی، ایک کی نہیں تھی، دونوں مر گئے ہیں، فرض کریں، خدا نخواستہ اللہ معاف کرے۔ اب جو بیمے والا ہے اس کے تو بچوں کو آپ 10 لاکھ دے رہے ہیں، اگر یہ خدمت خلق ہے تو جس نے بیمہ پالیسی نہیں کرائی اس کے بچوں کو بھی 10 لاکھ دیں، آپ کی بات جو ہے نا اس کا پتہ چل جائے گا کہ سچے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، کاروباری جھوٹ بولتے ہیں۔ جو ساتھ مر گیا ہے اس کے بچے بھی زیادہ ہیں، وہ ضرورت مند بھی زیادہ ہیں، اس کو 1 ٹکا نہیں دیں گے، کیوں؟ اس کی بیمہ پالیسی نہیں ہے۔ اگر خدمت ہے تو پھر کریں، خدائی خدمت ہر ایک ہی کرے، لہٰذا یہ کوئی خدمت نہیں، یہ کاروبار ہے۔ کاروبار کی شکل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ اس کاروبار میں اتنی بچت یہ دنیا کے کاروباروں میں نہیں ہے، یہ صرف جوئے میں ہے۔ جوا آپ نے لگایا، اگر آپ کے بات بن گئی تو منٹوں میں کروڑوں، ورنہ منٹوں میں کروڑوں گئے یا آئے۔ یہ صرف اور صرف جوئے میں ہوتا اور کسی میں نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ جائز نہیں ہیں۔ محنت کریں، محنت کے لیے سارے راستے اللہ نے کھلے رکھے ہیں۔ پابندیوں والے راستے شریعت میں بہت تھوڑے ہیں جن پر پابندی لگائی، یہ نہیں کرنا۔ کمائی کے سارے راستے کھلے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جائز طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔